جتنے دن ہیں اس پر توجہ دیں، لیکن ایک مذہبی سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کرنا یہ کیا پیغام دے رہا ہے سلمان صاحب؟ دیکھیں مریم، 25 جولائی کو یو این کی ایک رپورٹ سامنے آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ٹی ٹی پی کو اب الداعش اور القاعدہ کی معاونت بھی حاصل ہے، اور میں اسی دن کھٹک گیا تھا کہ یہ معاملہ آنے والے دنوں میں زیادہ خطرناک ہوگا۔ اس میں تو کوئی دو راہ نہیں کہ یہ دہشت گردی کی جنگ بنیادی طور پہ جن کی تھی پاکستان کی فورسز نے یہ جنگ کامیابی سے جیتی تھی۔ ایک وقفے کے بعد یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوا ہے، اور ہم یہاں پر اسی پروگرام کی وساطت سے جب یہ کہتے تھے کہ جی طالبان انتظامیہ وہاں برسر اقتدار آ گئی ہے اور وہ پاکستان دوست حکومت ہے، اب وہ جو حامد کرزئی اور اشرف غنی والی صورتحال طاری نہیں ہوگی۔ ایک بات تو بڑی کھلی ڈلی ہے کہ جی افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کے سپہ سالار نے کہا تھا زوب چھونی پہ ہونے والے حملے کے بعد، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ اب ہم نے ان واقعات کا سدباب کرنا ہے۔ دیکھیں یہ واقعہ جو آپ نے درست کہا اپنے ابتدائیے میں کہ پہلے سیکورٹی فورسز پہ حملے ہو رہے تھے، اب ہوا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی پہ، ایک ریلیجس پارٹی کے کنونشن پہ حملہ، اور یہ وہ پارٹی ہے جن کا ایک سافٹ کارنر بھی رہا ہے۔ ایک بات یہ کہ اس سے پہلے 2018 میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے قافلے پہ بھی حملہ ہوا تھا، انتخابات سے پہلے ای این پی کے لوگ بھی ٹارگٹ ہوئے تھے، پیپلز پارٹی بھی ٹارگٹ ہوئی تھی۔ یہ 40 کے قریب لوگ وہاں پر شہید ہوئے ہیں، کوئی 100 کے قریب زخمی ہیں، لیکن اس کی ٹائمنگ ذرا دیکھیں کیا ہے کہ آج ہی چائنا کے وائس پریزیڈنٹ پاکستان آئے ہیں، اور ان کی آمد سے ٹھیک 1.5 گھنٹہ پہلے۔ بات یہ کہ مجھے یہ معاملہ کچھ آپس میں نتھی لگ رہا ہے، اس لیے کہ یہ کس کی سالگرہ تھی؟ یہ سی پیک کی 10ویں سالگرہ تھی، اور سی پیک کیا ہے؟ میں تو ہمیشہ سے ساری صورتحال کو اسی تناظر میں لیتا ہوں کہ یہ سی پیک کس کو ہضم نہیں ہو پا رہا، کہ بات یہ کہ آپ کا دشمن سمجھتا ہے سی پیک کی اہمیت اور حیثیت تو آپ سے زیادہ ان کو پتہ ہے۔ یہاں پر تو ہم لوگ ٹارگٹ کر لیتے ہیں چیزوں کو، کہ یہ ٹائمنگ دیکھیں اور یہ واقعہ دیکھ لیں، اور بڑا اندوہناک واقعہ اب یہ ہے کہ آپ نے سوال یہ تھا کہ ساری صورتحال کا تدارک جس کرب سے ایاز صاحب بات کر رہے تھے، یہ بات تو درست ہے کہ یہ ملکی بقا اور سلامتی کا ایشو ہے، اور جب ہم اپنی فوج کو کہتے ہیں، ویسے فوج کا بنیادی طور پہ تو یہ کام نہیں تھا، یہ تو دہشت گردی کی جنگ اب لڑتے لڑتے یہ پاکستانی فوج اور پاکستانی فوج کے جوانوں نے بھی ایک قربانیوں کی تاریخ رقم کی ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب دہشت گردی کی لہر آئی تی تو اس پہ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، اے بی ایس نے، اے ڈی ایس کا واقعہ جو تھا پشاور کا، اے پی ایس کا، اس کے بعد ایک نیشنل ایکشن پلان بنا جس میں فورسز کا اپنا کام تھا، اس میں اور بہت سارے کام کرنے تھے، کیا صرف فوج نے ان کو تلاش کرنا ہوتا ہے؟ یہ لوگ بغیر سہولت کار کا یہ کام نہیں ہوتا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ ادھر سے آئے ہیں اور آ کے انہوں نے بغیر سہولت کار کا یہ کام نہیں ہوتا۔ اور جب ہم سہولت کاری کہتے ہیں تو اس میں میڈیا کا اپنا رول ہے، اس میں مقامی لوگوں کا رول ہے، اس میں الیکٹڈ لیڈرشپ کا رول ہے۔ کیا پاکستان کے اندر جب ہم استحکام کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ صرف فوج کی ذمہ داری ہے؟ میں نہیں سمجھتا، یہ الیکٹڈ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے۔ آخر آج پاکستان کے اندر ایک انتشار کی کیفیت جو پیدا کی ہے وہ ہمارے دشمن نے تو نہیں کی۔ پاکستان کے اندر کس نے انتشار کی صورتحال؟ بھائی دنیا کی سیاسی تاریخ میں جو سیاسی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ تو اتحاد اور یکجہتی پیدا کرتی ہے، وہ تو ملکوں کے اندر استحکام لے کے آتی ہے۔ آپ بیٹھ کے اپنے اداروں کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، آپ اپنی معیشت کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ملکی بقا اور سلامتی کو خطرہ ہے، اگر خطرہ ہے تو مجھے بھی خطرہ ہے۔ ہمارے جوان جو وہ کون ہیں؟ وہ ہمارے بیٹے ہیں نا، ہمارے بھائی ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ کبھی آج تک یہ سنا ہے کہ پاکستانی فوج کے کسی جوان نے اپنی ذمہ داری سے انحراف کیا ہو؟ وہ اسی طرح ڈٹ کے کھڑے ہیں، اس لیے کہ ان کی ایک تربیت ہے، ان کی طاقت کیا ہے؟ ان کی پیشہ ورانہ تربیت ہے، ان کے اندر ایک جذبہ اور ولولہ ہے، اور جذبہ اور ولولہ کس کے لیے؟ پاکستان کے لیے۔ کیا یہ صرف ہمارے ان جوانوں کے اندر ہونا چاہیے؟ ہمارے اندر کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہمارے اندر جو دھڑکتا ہوا دل ہے وہ پاکستان کے لیے بات کیوں نہیں کرتا؟ میرا خیال ہے کہ سب کو اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، اور میں اس معاملے کو سمجھتا ہوں کہ یہ
ایک میسج ہے پاکستان کے لیے، یہ میسج ہے سی پیک کے لیے، زیادہ کمٹمنٹ سے ہمیں اپنی معاشی بحالی اور ترقی پہ کاربند ہونا چاہیے. ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان ہی آگے کی طرف جائے گا، اور جو لوگ پاکستان کے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں ان کا کلا کامہ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، ایک معاشی صورتحال، دوسرا امن و امان کی صورتحال، دو بڑے چیلنج ہیں ہمارے لیے. لیکن بات میں کر رہی ہوں افغان انتظامیہ دہشت گردی کا سدباب کیوں نہیں کر پائی؟ دیکھیں بات یہ کہ ابھی جیسے کہا گیا کہ ہم وہاں پر آگ لگانے پہ، مجھے بڑے افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ ہم وہاں پر آگ لگانے میں مصروف تھے. کیا ہمیں وہاں پر ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہاں پر اس کے اثرات پاکستان پہ آئیں گے؟ 40-50 لاکھ مہاجرین ہمارے پاس مہمان موجود ہیں، اور اس کے بعد پاکستان نے ایک طویل قربانیوں کی تاریخ رقم کی. کہہ کیا رہا تھا پاکستان؟ آگ انہوں نے نہیں لگائی پاکستان نے، آگ انہوں نے لگائی جو مسلط ہوئے وہاں پر آ کے، جو اپنا وہاں پر تسلط قائم کرنا چاہتے تھے. ہم ان کا نام نہیں لیتے اس لیے کہ وہاں پر انہیں ایک بہت بڑی شکست ہوئی ہے. وہ 52 ممالک تھے، امریکہ وہ پتھر چاٹ کے وہاں سے گیا ہے، برطانیہ بھی پتھر چاٹ کے گیا تھا، امریکہ بھی گیا تھا. پاکستان تو یہ بات کر رہا تھا کہ وہاں پر امن ہونا چاہیے. پاکستان نے ایک پازیٹیو رول ادا کیا ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستان نے ایک سٹانس لیا تھا کہ اس خطے کے ایشوز جو ہیں اس خطے میں حل ہونے چاہیے، رشیا کو ساتھ ملایا، چین کو ساتھ ملایا، ایران کے ساتھ بات کی، ترکی ساتھ کھڑا تھا، اور وہاں پر وہ ایک حکومت قائم کی جس کے بارے میں تاثر یہ تھا کہ وہ پاکستان دوست حکومت ہے. اب بات یہ کہ اگر وہ وہاں پر اپنی گرپ ہی قائم نہیں کر پائے، دیکھیں وہاں پر وہ کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے، ان کے ریٹ نہیں قائم ہوئے ابھی تک ان کی. اور ابھی صافی صاحب نے جو کہا ہے انہوں نے بالکل مذمت کی ہے، لیکن پچھلے دنوں جب زوب پہ حملہ ہوا تھا تو وہ جواب میں کہہ رہے تھے کہ آپ بھی اپنے خطے میں ریٹ قائم کریں. دیکھیں بات یہ کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم نے ایک بڑی جنگ جیت لی، اور اس کے بعد یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ پاکستان کو آگے نہیں جانے دینا. کیوں نہیں جانے دینا؟ ہم بڑے زور سے کہتے ہیں جی معاشی مسئلہ ہے. بھائی آپ کو معاشی طور پہ مستحکم نہیں ہونے دینا. کس نے نہیں ہونے دینا؟ وہ جنہیں یہ ہضم نہیں ہو رہا، جنہیں پتہ ہے کہ جی یہ سی پیک، یہ ون بیلٹ ون روڈ کے منصوبے، کیا چائنا آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا؟ ابھی مجھے پروفیسر صاحب بتا رہے تھے اسی پروگرام سے پہلے کہ انہوں نے غیر معمولی پاکستان کی مدد کی ہے. چین کے ساتھ پاکستان کی دوستی نہیں ہضم ہو رہی. کس کو نہیں ہو رہی؟ انڈیا کو نہیں ہو رہی. حکومت جاری ہے اور جلدی جلدی میں بل منظور ہونا، لیکن اپنے ہی اس بل پر تنقید کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ایک بات تو ہے کہ چینی پریزیڈنٹ نے آنا ہو یا چینی وائس پریزیڈنٹ آنا ہو، آگ ضرور لگتی ہے. اور اسلام آباد میں اگر سیکورٹی اقدامات کیے ہیں تو اس دوست کے لیے کیے ہیں جس نے برے وقت پہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ تشدد اور انتہا پسندی پر حکومتی بل پہ سبکی تو خود حکومتی اراکین کی وجہ سے ہوئی کہ آخر اتنی جلدی کیا تھی. اور قانون سازی وہی مؤثر اور نتیجہ خیز ہوتی ہے جس پہ غور و غوض کیا جائے. کون کون بولا ہے؟ سارے حکومتی اراکین بولے ہیں. عرفان صدیقی صاحب بولے ہیں، عبدالغفور حیدری صاحب بولے ہیں کہ کیا بات ہے کہ آپ حکومتی اتحادیوں کو اعتماد میں کیوں نہیں لیتے. اور بات ہے کہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جو قانون سازی ایسے ہوتی ہے نا، ہمیشہ جو کرنے والوں کو بھگتنی پڑتی ہے. اور آج یہ کہا گیا، جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق نے کہا کہ آپ ایک پارٹی کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر ایک پارٹی کو ٹارگٹ کریں گے آنے والے وقت میں آپ کو بھگتنا پڑے.